یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز محترم سامعین و حضرات، نہایت واجب الاحترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے جس مالک لمح ازل میں مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ کریم مالک اس ماہ سیام کی عزت و حرمت کے صدقے ہمیں اسی ماہ کے اندر سچی توبہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پختگی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز کا ارادہ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اس کی بارگاہ میں قبولیت میں دیر نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مانگنے میں دیر کر دیتا ہے لیکن وہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، آپ بیماری کی حالت میں ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں، یعنی آپ بیمار ہیں، کسی حوالے سے آپ کو کوئی بیماری ہے، دوائی وغیرہ آپ استعمال کر رہے ہیں، او علی سفر، یا آپ طویل سفر کر رہے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو اتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ آپ بیماری کی حالت میں ہوں تو بھی آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ سفر کی حالت میں ہوں تو بھی روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر روزہ رکھا ہی نہ جائے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں اس کی گنتی پوری فرما لیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں بتایا، طریقہ بتایا۔ آپ نے سفر کرنا ہے تو روزہ چھوڑ دیں، اس میں دشواری ہے، سفر میں نہ جانے اتنی آپ کو مشقتیں برداشت کرنا ہوں گی، تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا غلام کوئی بھی تکلیف برداشت کرے۔ اللہ کی رحمتیں دیکھیں نا، نماز کے حوالے سے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لیٹ کر، بستر پہ لیٹ کے بھی نماز پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ تو یعنی دین میں اللہ رب العزت نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اگر کسی مکاتب فکر نے کوئی شدت والا مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے تمام تر آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے۔ اگر حالت روزہ میں ہے، سفر کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آپ بیماری کی حالت میں ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو آپ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں آپ روزہ نہ رکھیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں ان دنوں کی گنتی، جتنے دن آپ کے بیماری میں گزرے یا سفر میں گزرے، ان دنوں کی آپ گنتی پوری کر لیں۔ لہٰذا پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ جس نے روزہ بیماری کی حالت میں چھوڑا یا سفر میں چھوڑا، بعد میں اس نے گنتی پوری کی، یا رسول اللہ کیا وہ رمضان کریم کے روزوں کی فضیلت کو پا گیا، اس کو وہ درجہ ملا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، حضور روئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 سال تک بھی اگر ایک روزے کے بدلے روزے رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا 100 سال کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ 100 سال کے روزے بھی، ساری عمر وہ روزے رکھتا ہے لیکن رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا درجہ ہے رمضان شریف کے اندر۔
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہلکتو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب غلام کی بے بسی کو دیکھا، حضور نے پوچھا میرے غلام کیا ہوا، کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ میں حالت روزہ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا، جبکہ میں حالت روزہ میں تھا، رمضان کریم کا مہینہ تھا۔ یا رسول اللہ غلطی سرزد ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خدا کے قانون بتائے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا نوجوان، تشریف میرے بزرگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام چیخو پکار کرتا ہوا آیا، ہلک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا یا رسول اللہ میں حالت روزہ کے اندر، یا رسول اللہ جمع کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلام اگر یہ کیا ہے تو یوں کرو کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اللہ تیرا کفارہ ادا کرا دے گا، اللہ تیری غلطی کو معاف کر دے گا۔ یہ قانون خدا ہے۔ اگر روزہ توڑ بیٹھو، ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ وہ 60 بندوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں، میرے اخراجات زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں، میری آمدن یا رسول اللہ اتنی نہیں ہے، میں 60 بندوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ 2 غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، میں بڑا غریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوسرا قانون بتا دیا۔ اب تیسرا قانون حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا 2 مہینوں کے روزے رکھو، اگر روزہ توڑ بیٹھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 2 غلام خرید کر آزاد کرنے ہوں گے، یا پھر 2 ماہ کے روزے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک تو رکھ نہیں سکا، قربان جائیں مدینے والے کے، یا رسول اللہ ایک روزہ تو میں پایا تکمیل تک پہنچا نہیں سکا، یا رسول اللہ میں 2 ماہ کے روزے کس طرح رکھوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہیے تو یہ تھا، حضور فرماتے پھر جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ 3 قانون ہیں میرے خدا کی، تینوں قانون میں نے تجھے بتائے، تو نے تینوں سے انکار کر دیا، نہ تو 60 روزے رکھ سکتا ہے، نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 60 بندوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا حضور علیہ السلام اسے دھتکار دیتے، لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا نے فرمایا اگر محمد نے تجھے دھتکار دیا تو پھر تجھے سینے کون لگائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، یہ اختیار میرے نبی کو ہے۔ یہ بندہ کوئی نہ سمجھے کہ جب حضور نے اسے سب کچھ اپنے پاس سے دے کے حضور نے اسے چھوڑ دیا تھا تو ہر ایک کے لیے چھوٹ ہے، نہیں، یہ اختیار اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، میرے نبی جو چاہے وہ کرے۔ حضور نے فرمایا اگر تینوں کام نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جا، اب روئے جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چیخو پکار کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا لیکن ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جو دربار محمد میں آ جائے وہ ہلاک نہیں ہوا کرتا، بیٹھ جاؤ۔ حضور نے بٹھا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر دربار مصطفیٰ میں آیا، کھجوروں کی ٹوکری حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ جو کہہ رہا تھا ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا؟ وہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، لاکھوں کا جمع غفیر تھا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا، کھڑا ہوا یا رسول اللہ وہ مسکین میں ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قریب آ۔ اب غلام قریب آیا، حضور نے اپنی طرف سے کھجوروں کا ٹوکرا عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا، مدینہ کے مسکینوں میں جا کے تقسیم کر دے، اللہ تیری غلطی کو معاف فرما دے گا، اللہ تیرا کفارہ ادا فرما دے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یوں ٹوکرا ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے اسے عطا کیا، کہا مدینہ کے مسکینوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب پھر غلام کو دیکھیے، غلام یوں ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ مدینہ کی بستی میں دیکھ لیں، میرے سے بڑا مدینہ میں مسکین بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دریائے رحمت جوش میں آیا، جب یہ کہا میرے مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کھجوروں کا ٹوکرا دے کر کہا مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین ہی کوئی نہیں ہے، اب چاہیے
تو یہ تھا۔ پھر حضور علیہ السلام اسے کہتے کہ میں نے کھجوریں اپنی طرف سے دی ہیں، تو بانٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تو تیرا کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے پھر بھی اس کو سینے سے لگاتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا، اے غلام، اگر تجھ سے بڑھ کر مدینہ میں مسکین کوئی نہیں ہے، جا کھجوریں لے جا، خود بھی کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہمارے مصطفیٰ میں آیا ہے نا تو لے کر جا، یہاں سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اس مدینے والے کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بے پناہ چھوٹے عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں لیے بے پناہ سہولتیں رکھی ہیں۔ دین اتنا سخت نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے، لیکن ہم دین سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوانوں، نماز کے لیے اگر آپ دیکھیں اتنی آسانیاں ہیں۔ آپ سفر کی حالت میں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 فرض پڑھو، کثر نماز ادا کرو۔ 60 میل کا اگر آپ نے سفر کرنا ہے، یعنی 90 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اتنا اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو حضور نے فرمایا 2 فرض ادا کرو۔ بقیہ نماز تو سنت ہے، نوافل ہیں، وہ وقت ہے تو آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے اس میں سے اللہ نے کہا 4 فرض ہیں تو 2 ادا کرو۔ اب حالت سفر کے اندر اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر 4 فرض ادا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے جب میں نے تجھے سہولت دی ہے تو کیوں نہیں فائدہ اٹھاتا؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح روزے کے لیے اللہ نے ہر طرح کی سہولتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ بیماری کی حالت میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو حضور نے فرمایا پھر آپ گنتی پوری کر لیں، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ہی روزے چھوڑ دیں، چھوڑیں گے تو پھر حساب دینا ہوگا، کیونکہ روزہ فرض ہے۔ بیماری کی حالت میں چھوڑ دیں، سفر کی حالت میں چھوڑ دیں، اس کی گنتی پوری فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رحمتوں والا مہینہ آیا ہے۔ یہ مہمان مہینہ ہمارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ کوشش فرمائیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس ماہ مبارک کا ہم سب حضور کے غلام فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں گناہوں سے یہ پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب و احترام اور اس کے روز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 15 دن تک بھی اگر دوڑا رہنے کا ارادہ ہے تو نماز کر سکتا، اس تو زیادہ کرنا ہے تو پھر